حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا کلیم اللہ دعا فرمائیے کہ بارش ہو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ پہاڑ پر چلو۔ سب لوگ ساتھ چل پڑے تو آپ نے اعلان فرمایا میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ آئے جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ یہ سن کر سارے لوگ واپس چلے گئے، صرف برحل عابد نام کا ایک آنکھ والا آدمی ساتھ چلتا رہا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ عرض کی سنی ہے۔ پوچھا کیا تم بالکل بے گناہ ہو؟ عرض کی یا کلیم اللہ مجھے اپنا اور کوئی جرم تو یاد نہیں، البتہ ایک بات کا تذکرہ کرتا ہوں، اگر وہ گناہ ہے تو میں بھی واپس چلا جاتا ہوں۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ عرض کی ایک دن میں نے گزرگاہ پر کسی کی قیامگاہ میں ایک آنکھ سے جھانکا تو کوئی کھڑا تھا۔ کسی کے گھر میں اس طرح جھانکنے کا مجھے بہت قلق یعنی صدمہ ہوا۔ میں خوف خدا سے لرز اٹھا، مجھ پر ندامت غالب آئی اور جس آنکھ سے جھانکا تھا اس کو نکال کر پھینک دیا۔ اگر میرا یہ عمل گناہ ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ساتھ لے لیا۔ پھر پہاڑ پر پہنچ کر آپ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا اللہ سے بارش کی دعا کرو۔ اس نے دعا کی یا قدوس عز و جل اپنے فضل و کرم سے ہم پر پانی برسا دے۔ فوراً بارش ہو گئی اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص بھیگتے ہوئے پہاڑ سے واپس تشریف لائے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے گناہوں پر اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک ایسا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے جو کہ ایک سبق آموز واقعہ اور یہ بڑا ہی عبرتناک ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان غور و غوض میں پڑے گا۔ مکمل پڑھیں اور خود ہی فیصلہ کریں۔ خالد الخیر سعودیہ کے مشہور ہارٹ سرجن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سچا واقعہ ہے۔ میں دل کا آپریشن کرتا رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک 30 سالہ مریض لایا گیا جو دل کے مرض میں مبتلا تھا، بلکہ آخری سٹیج پر تھا۔ اس کا بچنا ناممکن تھا، اس لیے میں نے فوراً اسے ہارٹ سرجری کا مشورہ دیا اور یہ بھی بتایا کہ اس سرجری میں 80% موت واقع ہو سکتی ہے اور بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں۔ یہ سبق آموز واقعہ کو مکمل دیکھیں۔ مریض مضبوط ایمان اور پختہ عقیدے کا حامل تھا۔ رب تعالیٰ پر توکل کر کے سرجری کے لیے تیار ہو گیا۔ اتفاق دیکھیے کہ آپریشن کے بعد خدا کا شکر کہ وہ جلدی شفا یاب بھی ہو گیا۔ 2 ہفتوں بعد اسپتال سے فارغ ہو کر صحت مند لوگوں کی مانند مصروف دنیا ہو گیا۔ تقریباً 7 ماہ بعد اس کے ایک رشتہ دار نے فون کر کے بتایا کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ اس کی وفات کے چند دن قبل میں نے اس کا چیک اپ کیا تھا، وہ بالکل تندرست تھا، اس کا دل معمول کے مطابق تھا۔ مجھے اس کے رشتہ دار نے بتایا کہ چائے پیتے پیتے اچانک لیٹ گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ڈاکٹر خالد کا کہنا ہے کہ اپنی صحت سے دھوکہ میں نہیں رہنا چاہیے۔ اپنی تندرستی کو دیکھ کر موت کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ کبھی کبھی سخت بیمار بچ جاتے ہیں اور صحت مند آخری سفر کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ آدمی بڑے خطرناک مرحلوں سے بچ گیا تھا کیونکہ اس کا وقت نہیں آیا تھا، لیکن چائے پیتے پیتے موت کی وادیوں میں چلا گیا۔ لہٰذا جوانی میں بڑھاپے کا انتظار کر کے توبہ میں تاخیر نہ کریں۔ آج ابھی اور اسی وقت سچی توبہ کر کے اللہ کے دوست بن جائیں۔ شاید ہمیں اگلا دن اگلا سال دیکھنا نصیب نہ ہو۔ یاد رکھیے بڑھاپے میں تو شیر بھی بلی بن جاتا ہے۔ ایک جوان کی توبہ رب تعالیٰ کو 1000 بوڑھوں کی توبہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں تو توبہ میں دیر نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ پھر توبہ کا موقع نہ ملے۔ لاکھوں لوگ بڑھاپے میں توبہ کے آسرے میں دنیا سے توبہ کیے بغیر ہی چلے گئے، کیوں کہ جوانوں کے کفن بھی بازار میں فروخت ہوتے ہیں۔ یہ تھا سبق آموز واقعہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کی